السلام علیکم۔ ایسے مواضع پر غور کرنا جو ہماری دینی معلومات کو فروغ دینے کے لیے اہم ہے، ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا شیعہ فرقہ اسلام کی اصل تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں، کیا شیعہ کافر ہے یا نہیں۔ پہلے بات کرتے ہیں عبداللہ بن سبا کے بارے میں، جس کا تاریخی حیثیت کافی مبہم ہے۔ یہ بات ہے کہ وہ خود حضرت علی کے دور حکومت میں اکثر افراد کو خلافت کی انصافی کا الزام دینے والا شخص تھا، اور عبداللہ بن سبا مسلمانوں میں سب سے پہلے یہ پھیلایا کہ حضرت علی کے لیے ہی پیغمبری آئی تھی، جو کہ نعوذ باللہ غلطی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ دوسرا دعویٰ انہوں نے کیا کہ خلافت پہلے حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی۔ اس کا صرف ایک ہی منصوبہ تھا کہ وہ اسلام کو توڑے، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب بھی ہوا۔ شیعہ فرقہ کی بنیاد عبداللہ بن سبا کے دعوے کے حوالے سے رکھی گئی ہے، جو کہ اسلامی تاریخ کے ایک مبہم شخصیت تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ حضرت علی علیہ السلام خلافت کے لائق تھے، جبکہ اسلامی تاریخ کی معتبر کتاب میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق خلافت کا امر صرف خلیفہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کے بعد آیا، جبکہ شیعہ فرقہ اس بات کا انکار کرتے ہیں۔ اختتامی تبصرہ: شیعہ فرقہ کی بنیاد عبداللہ بن سبا کے غیر معتبر دعوے پر ہے، جو اسلام کی حقیقت کے مطابق نہیں۔ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ہمیشہ معتبر کتب اور علماء کی رہنمائی کرے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود عبداللہ بن سبا کو زندہ جلایا تھا، جبکہ انہوں نے سب لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا تھا کہ حضرت علی پیغمبر ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور پڑھنے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔